موضوع الدرس ان الحسنات یذہبن السیئات، سورۃ ہود، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة واقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکریٰ للذاکرین واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين إلى أن قال وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد المرة الحمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من أحب فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارک میں جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم، اللہ نے تمہارے اخلاق بھی تقسیم کیے ہیں جیسے تمہارے ارزاق تقسیم کیے ہیں۔ جیسے اللہ نے رزق تقسیم کیا، کسی کو غنی بنایا، کسی کو فقیر بنایا، اسی طرح اللہ نے اخلاق بھی عطا فرمائے، تقسیم فرمائے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یؤتی الدنیا من احب ومن لا یحب، اللہ دنیا دولت پیسہ تو اس کو بھی دیتے ہیں جس کو محبوب رکھیں یا محبوب نہ رکھیں، دنیا سب کو دے دیتے ہیں۔ ولا یؤتی الدین الا من احب، اور اللہ دین کسی کو نہیں دیتے مگر اس کو جسے محبوب رکھتے ہیں۔ فمن آتاہ اللہ الدین، جس کو اللہ دین نصیب فرمائے، سمجھ لے کہ فقط احبہ، اللہ اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل مسلمان نہ ہو جائے، اس کی زبان مسلمان نہ ہو جائے، اور جب تک اس کے ظلم سے اس کے ہمسائے محفوظ نہ ہو جائیں۔ قال قلنا وما بوائقہ یا رسول اللہ، ہم نے سوال کیا حضور کہ بوائقہ، بوائق کا کیا معنی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوائقہ کا معنی غشہ و ظلم ہو، کہ وہ کسی کو دھوکہ دے، کسی کے ساتھ دھوکہ کرے یا ظلم کرے۔ ولا یکسب عبد مالا حراما فیرزق منہ فیبارک لہ فیہ ولا یتصدق ویقبل منہ ولا یترک خلف ظہری الا کان ذات من النار، اور کوئی بندہ جو مال حرام کماتا ہے
اس میں پھر خلق کرتا ہے، اس میں برکت تو نہیں، ولا يتصدق، اور نہ وہ اس کو نہ اس میں وہ صدقہ کرتا ہے، وکیل ولا ادرکہ، فقیر ویقبل منہ، وہ اس سے قبول نہیں کیا جاتا، یترکہ خلف ظہرہ الا کان زادہ الی النار، اس کو بس کے پیچھے یعنی گویا کہ رد کر دیا جاتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ ان اللہ لا یمحو السیئۃ بالسیئۃ ولکن یمحو السیئۃ بالحسن، اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتے بلکہ برائی کو بھلائی سے مٹایا جاتا ہے۔ ان الخبیث لا یمحو الخبیث، جو خود خبیث چیز ہے وہ کسی خبیث کو کیسے مٹا سکتی ہے؟ وقال ابن جریر حدثنا ابو الصائب قال حدثنا ابو معاویہ بن ابراہیم قال كان فلان ابن موطب رجل من الانصار فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلت علی امرأة، میں ایک عورت مجھ پہ داخل فقبلت منها ما ينال فنلت منها ما ينال الرجل من اهله الا انی لم اواقعها، کہ یا رسول اللہ میں نے اس کے ساتھ سب کچھ کیا جو ایک خاوند اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، لیکن میں نے اس کے جماع نہیں کیا، لم واقعہ، میں نے اس کے ساتھ جماع نہیں کیا، باقی سارا گناہ میں نے کیا ہے۔ فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجیبہ والتعظیم نزلت، اب حجم غرابی فرماتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا کہ حضور کیا جواب دیتے ہیں اس بات کا کہ یہ آیت نازل ہو گئی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکریٰ للذاکرین فدعاه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقرأ علیہ، حضور نے اس کو دوبارہ بلایا اور یہ آیت پڑھی، معنی یہ ہے کہ اب تم استغفار بھی کرو، نیکی کرو، اعمال صالحہ کرو، کیونکہ اعمال صالحہ سے صغائر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ وسلم حضور عن ابن عباس انہ عمر بن غزیۃ الانصاری ابن مال وقال مقاتل هو ابو نفیل عامر بن قیس الانصاری وذکر خطیب البغدادی انہ ابو اليسر کعب بن عمر، بعض علماء نے فرمایا کہ وہ آدمی جو تھا اس کا نام عامر بن عزیہ تھا، بعد نے فرمایا اس کا نام عامر بن قیس الانصاری تھا۔ خطیب بغدادی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کا نام ابو اليسر تھا، کعب بن عمر۔ وقال الامام احمد حدثنا یونس بن عفان قال لا حدثنا حماد یعنی ابن سلمة علی بن زید قال عفان انبانا علی بن زید انبانا، مفسر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد انہو ابان علی بن زید ان یونس بن مہران ان ابن عباس ان رجلا اتاه عمر فقال ان امرأة جاءت تبايع فادخلتها الدولج، ایک آدمی حضرت عمر کی خدمت میں آیا، اس نے کہا ایک عورت آئی مجھ سے سودا لینے کے لیے، میں نے اس کو اندر کمرے میں داخل کر لیا، فَأَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ، میں نے اس سے جماع نہیں کیا، باقی میں نے اس سے سب کچھ کیا، یعنی سینے سے لگایا، بوسے دیے۔ فَقَالَ وَيْحَكَ لَعَلَّهَا مُغِيبَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آپ نے فرمایا ہلاکت تو تمہارے معلوم ہوتا ہے کہ اس بیچاری کا خاوند باہر گیا ہوا ہے۔ قَالَ أَجَلُ، اس نے کہا قَالَ أَبَا بَكْرٍ فَاسْأَلْهُ قال فأتى وسأله وقال الله مغيبة في سبيل الله، فقال مثل قول عمر، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا مثل ذلك، قال فلعلها مغيبة في سبيل الله، شاید وہ اس لیے آئی سودا لینے کے لیے کہ اس کا خامن جو ہے وہ باہر گیا ہوا ہے، اس کا خامن جہاد پہ گیا ہوا تھا، ورنہ اگر خامن ہو تو عورت کیوں آئے سودا لینے کے لیے؟
ونظر القرآن وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات إلى آخر الآية. فقال یا رسول اللہ علیہ خاصۃ للناس عامۃ. اس صحابی نے کہا حضور یہ آیت کا جو حکم ہے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں یہ صرف میرے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، میری ساری امت کے لیے، سب کے لیے عام ہے. فضرب عن عمر صدره بيده وقال لا بلا نعمت عین بل للناس عامۃ. انہیں وہ سب کے لیے ہے، پوری امت کے لیے. فقال سادہ کا عمر. ضرب الامام جعفر بن جریر حدیث قیس بن ربیع ان عثمان بن موہب عن موسیٰ بن طلحہ عن ابی یوسف کعب بن عمرو الانصاری قالت اتتنی امرأة تبتاع منی بدرہم تمرا فقلت ان فی البیت تمرا اجود من هذا فدخلت فابیت الیہا ففعلت فقبلتها وهدیتها فإن سألته. میرے پاس ایک عورت آئی سودا لینے کے لیے، وہ ایک درہم کی کھجور لینی چاہتی تھی. میں نے کہا اندر گھر میں اس سے زیادہ اچھی کھجوریں وہ دیکھو. جب وہ آئی تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے ہر چیز کا فائدہ اٹھایا ما سوا جما کے. فسألت وقال اتق اللہ واصبر نفسک ولا تخزی ولا تخن احدا. حضرت عمر نے فرمایا اللہ سے ڈرو، ایک تو تم نے گناہ کیا ہے، اب لوگوں کو بھی بتاتے پھر رہے ہو، اپنے اوپر پردہ ڈالو، کسی کو مت بتاؤ. کہتے ہیں مجھ سے صبر نہ ہو سکا. فلم اصبر حتی آتی تو ابا بکر فسألت وقال اتق اللہ واستر علی نفسک ولا تخن احدا. میں نے کہا ابو بکر سے، ان کو بھی یہ واقعہ سنایا. آپ نے بھی اسی طرح فرمایا جیسے عمر نے فرمایا تھا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے گناہ پہ پردہ ڈالو، کسی کو مت بتاؤ. کہتے فلم اصبر، مجھے صبر نہیں ہو سکا. حتی اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرته فقال اخلفت رجلا غازیا فی سبیل اللہ فی حال مثل هذا. اور فرمایا اللہ کے بندے، ایک ایسی عورت جس کا شوہر جہاد پہ کیا ہوا ہے، تم نے اس کے ساتھ یہ کیا. حتی ظننت انی من اہل النار، مجھے گمان ہوا کہ شاید میں اسی وجہ سے جہنم میں جاؤں. حتی تمنیت انی اسلمت ساعتنا، مجھے یہ بھی خواہش ہے کہ کاش میں آج ابھی مسلمان ہوا ہوتا. فأترک رسول اللہ ساعتا فنظر جبرائیل علیہ السلام. حضور پاک ایک عرصہ ایک گھڑی خاموش ہے تاکہ جبریل آیا. فقال ابا یوسف فجئت وقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتَ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. فقال انسان یا رسول اللہ انه خاصۃ للناس عامۃ، یہ حکم سب کے لیے ہے کہ اسی کے لیے ہے. قال وللناس عامۃ، میں سب کے لیے. وقال حافظ ابو الحسن دارقطنی النار حسین بن سعد المحاولی قال حدثنا یوسف بن موسیٰ قال ابن جریر عن عبد الملک ابن عمیر عبد الرحمن بن لیلان معاذ جبل رضی اللہ تعالی عنہ انه كان قائدا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاس بیٹھے تھے. فجاءه رجل، ایک آدمی آیا. فقال یا رسول اللہ ما تقول فی رجل اصاب من امرأة لا تحل له. حضور اس بندے کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے جس نے کسی عورت کو چھیڑا اور ایسی چیزیں کی جو اس کے لیے حلال نہیں تھی، لیکن فلم یدا شیئا یصیب رجل من امرأته، کچھ بھی نہیں چھوڑا یعنی میلاد، لیکن جماع نہیں کیا. الا قد منها غیر انه لم يجامعها. فقال له النبي توضأ وضوءا ثم قم فصلي. حضور نے فرمایا اچھی طرح وضو کرو پھر 2 رکعت نماز پڑھو. فانزل الله عز وجل هذه الآية یعنی قولوا اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. فقال معاذ لو خاصة من المسلمين عامة قال بل المسلمين عامة. رواه ابن جرير من طرق عن عبد الملك بن عمير وقال الرزاق حدثنا محمد بن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع رسول الله فصلى لحاجة
فأذن له فذهب واتبعه الجدار فأقبل الرجل يريد أن يباشر النبي صلى الله عليه وسلم بالمنظر فوجد المرأة جالسا على غدير فضرب في صدرها وجلس بين رجليها فزال ذكره من الخطبة فقام نادما حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما صنع فقال استغفر ربك وصل 4 رکعات. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس عورت کو گرایا پھر اس کے سینے پہ بیٹھ گیا لیکن مجھ سے جماع نہیں ہو سکا کیونکہ میری خواہش جو تھی نا وہ بھی مر گئی ڈر کے مارے. آپ نے فرمایا اچھا تم 4 رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہو گئی. وقال ابن جرير حدثني عبد الله بن عمرو بن سيبويه قال حدثنا عيسى بن ابراهيم قال حدثنا عمرو بن الحارث حدثني عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن سليم بن عمرو انه سمع ابا امامه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اقم في حد الله. انہوں نے کہا جو سزا ہے مجھے دے آپ. مرتن وسنتين فأعرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نے منہ پھیر لیا. ثم أقيمت الصلاة ما فرغ من الصلاة قال أين هذا الرجل القائل أقم في حد. وہ کہاں ہے جس نے کہا مجھ پر حد جاری کرو. قال أنا ذا يزم میں ہوں. قال أتممت الوضوء وصليت معنا آنفا. تم نے وضو اچھی طرح کیا ہمارے ساتھ نماز پڑھی. انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. قال فلا الف انك من خطيئتك كيوم ولدتك امك ولا تعد. آج کے بعد پھر گناہ نہ کرنا لیکن اب تم گناہ سے نکل گئے ہو. فانزل الله على رسولك من الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الصلاه من السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال امام احمد بن عفان قال صلى انبانا علي بن زيد النبي ان ابي عثمان قال كنت مع سلمان الفارسي رضی اللہ تعالی شجرۃ فاخذ منها غصنا یابسا. حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں حضرت کعب کے ساتھ تھا, ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے, انہوں نے اس کی ایک خشک ٹہنی کو پکڑا فہزہ اس کو ہلایا حتی تحافظ برکت اس کے پتے گرنے لگے. ثم قال عثمان الا تسألنی لما فعل هذا. تم ان سے نہیں پوچھتے میں نے ایسا کیوں کیا. فقلت ولم تفعله قال هكذا فعل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک نے بھی اسی طرح کر کے دکھایا تھا. ان المسلم اذا توضا واذن وضوءا ثم صلى الصلوات الخمس. اگر ایک آدمی اچھا وضو کرے 5 نمازیں ادا کرے تحافظ خطاياه كما يتحفظ الورق, اس کے گناہ سے گر جاتے ہیں جیسے یہ پتے گر گئے ہیں. قال واقم الصلاة في النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن ذلك للذاكرين. وقال الامام احمد حدثنا وكيع قال سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي شبيب عن معاذ رضي الله عنه قال له يا معاذ اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها. اگر غلطی ہو جائے اس کے بعد نیکی کرو تاکہ اس گناہ کو مٹا ڈالے. وخالق الناس بخلق حسن, لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو. وقال الامام حدثنا وكيع قال سفيان قال حدثنا ابي بن ميمون بن ابي شبيب عن ابي ذر رضي الله عنه قال اتق الله كن واتبع اتق الله حيث جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو. اور اس کے بعد اگر تم سے کوئی غلطی ہو تو اس کے بعد فوراً نیکی کرو تاکہ وہ غلطی مٹ جائے. وخالق الناس بخلق حسن, لوگوں سے اچھے اخلاق سے ملو. وقال احمد بن ابو معاویہ بن عمش ان شبر بن عطیہ ان اشیاخه ان ابی ذر قال قلت یا رسول اللہ اوصنی. حضرت ابو ذر نے کہا, میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیں. قال اذا عملت سیئۃ فاتبع حسنۃ تمحوها, اگر غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے فوراً نیکی کرو تاکہ مل جائے. قال قلت یا رسول اللہ من الحسنات لا الہ الا اللہ. انہوں نے کہا حضور یہ میں لا الہ الا اللہ جو پڑھتا ہوں یہ بھی حسنات میں ہے. یہ تو سب سے اچھی حسنات ہے. وقال عبد القدوس قال حدثنا حسین بن ابراہیم
یہ معنی قال حدثنا عثمان ابن عبد الرحمن الزهر من ولد سعد بن ابي وقاص الزهري عن انس بن مالك قال قال عبد لا اله الا الله في ساعة من الليل او نهار الا درست ما في الصحيفة الا تمست. کوئی بندہ جب رات کو یا دن کو یہ کلمہ پڑھتا ہے اس کے صحیفے میں اگر کوئی خط غلطیاں ہیں گناہ ہیں تو میٹ دیے جاتے ہیں حتیٰ تذکر انعام سے بلکہ اتنی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال وقاص فی ذوفا وقال حافظ ابو بکر البزار قال حدثنا بیر بن آدم وزید بن اخر قال حدثنا حاکم بن مخلد قال حدثنا مستور بن عباد عن ثابت بن رجل قال یا رسول اللہ ما ترکت من حاجت الا ولا ذاجہ میں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا. فقال رسول اللہ الہ الا انی رسول اللہ قال بلا قال فإن هذا يأتي إلى ذلك یہ تمہارا کلمہ جو ہے گناہوں کو مٹا دے گا. تفرد من هذا الوجه مستور مستور واللہ اعلم. اب مسئلہ سمجھیں. وہ یہ ہے کہ ایسی احادیث مبارک بھی آتی ہیں جن میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اور یہی ساری چیزیں جو ہیں ان روایات کو اکٹھا کر کے دشمن جو ہے نا وہ صحابہ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں کہ دیکھو جی فلاں صحابی نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا. بہرحال دشمنان صحابہ سے تو یہ بات بعید نہیں ہے، ان کو تو کرنا بھی چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت کے بڑے بڑے سکالر بھی اس دھوکے میں آ گئے. انہوں نے بھی صحابہ کے بارے میں ان کی غلطیاں لکھ دی کہ حضرت عمر بن العاص سے یہ ہوا، حضرت عثمان نے اقربا پروری کی، حاتب بن ابی بلتع نے حضور کے خلاف خط لکھا، اس کعب نے ایک عورت کے ساتھ ما سوائے جماع کے ہر عمل کیا. تو صحابہ سے تو ایسے کام ہوئے ہیں، تو لہذا ہم کیسے ان کو معیار ایمان قرار دے سکتے ہیں؟ یعنی انہوں نے ایسی گول بات کی جس سے پردہ بھی رہ جائے اور ان کا بغض صحابہ بھی ظاہر ہو جائے کہ مدار ایمان جو ہے وہ صرف حضور کی ذات ہے. صحابہ جو ہے وہ معیار حق یا معیار ایمان نہیں بن سکتے. حضور معصوم ہے، ٹھیک ہے، معنی یہ تھا کہ صحابہ کا انکار کر دیا نا. بات کو سمجھا کریں کہ لوگ بڑی گہری بات کر جاتے ہیں، اور جب صحابہ کا انکار ہو گیا تو دین ہی ختم ہو گیا نا. تمہیں دین کس نے پہنچایا ہے؟ قرآن کس نے جمع کیا ہے؟ ہمیں تمام دین، نماز، ارکان، فرائض، صیام، روزہ، ہر چیز پہنچانے والے صحابہ ہیں. جب صحابہ مجروح ہو گئے تو باقی دین کہاں رہا؟ کسی مقدمے کے گواہ جھوٹے ہو جائے مقدمہ ختم. تو اس لیے یاد رکھیں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے صغائر کبائر خطایا صادر ہی نہیں ہوتی. اللہ کی حفاظت ہوتی ہے ان پہ، اللہ کا پہرا ہوتا. صحابہ جو ہیں وہ معصوم نہیں ہوتے لیکن محفوظ ہوتے ہیں. صحابہ معصوم نہیں ہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ معصوم نہیں ہیں، ہم سے گناہ ہوئے ہیں،
لیکن خدا کے لیے سمجھو، اگر صحابہ سے جو گناہ ہوا ہے ان کے لیے تو گناہ تھا، ہمارے لیے تو وہ دین ہے۔ کوئی سمجھنے کی بھی کوشش کرو نا، اگر ان سے یہ گناہ نہ ہوتا تو حد کس میں جاری ہوتی، سزا کس کو ملتی، معافی کے لیے قرآن کیسے نازل ہوتا؟ تو ان سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو ہمارے لیے تو رحمت بن گئی۔ دو باتیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں سب سے راضی ہوں تو تم اعتراض کرنے والے کون ہو؟ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے۔ یعنی اللہ ان کو راضی کر رہے ہیں، تم ان کو ناراض کر رہے ہو۔ اور پھر یہ بات بھی دیکھیں کہ اتنی بڑی بات ہو گئی کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی کی فوجیں آپس میں کسی اجتہادی خطا کی بنا پہ ٹکرا گئے، سینکڑوں شہید ہو گئے صحابہ۔ اب اس سے بڑا کوئی جرم ہے؟ لیکن اللہ نے فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، ہم ان دونوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہوا۔ اسی لیے حضرت علی نے فرمایا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، جو ہمارے مارے گئے ہیں یا ان کے مارے گئے سب جنتی ہیں۔ اسی لیے حضرت علی نے ان کا مال نہیں لوٹا، ورنہ اگر وہ کافر تھے تو ان کا مال تو مال غنیمت تھا نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے کہ ہم حق پہ تھے، لیکن ان سے بھی خطا اجتہادی ہوئی ہے، دشمنوں نے ہمیں لڑا دیا، لیکن اللہ نے تو معاف کر دیا۔ حضرت حاتم سے غلطی ہوئی، حضور کے جنگ کے ارادے کا خط لکھ بیٹھا، لیکن جب حضرت عمر کو غصہ آیا اور کہا دعنی حضرت ان کا حاضر منافق یا رسول اللہ، حضور مجھے اجازت دے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، اللہ کے نبی کے راز لکھتا ہے کافروں کو۔ حضور نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ انہو رجل بدری، وہ میرا بدری صحابی ہے اور اللہ ان کے حق میں فیصلہ کر چکا ہے، فعلوا ما شئتم قد غفرت لکم، جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا میں کیوں سزا دوں؟ غلطی ہے ہو گئی۔ اور اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا، کہتے ہیں نا معیار ایمان نہیں، قرآن ہے آمنو کما آمن الناس، ایمان لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ صحابہ تو ایمان کا ماڈل ہے، وہ تو ایمان فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ تو اس لیے ان روایات کو پڑھنے کے بعد صحابہ کے بارے میں دل میں بغض نہ رکھا کرو۔ یہ تو علماء اور محدثین کی دیانت ہے کہ ہر واقعہ لکھ دیا، ہر بات انہوں نے لکھ دی، اور ساتھ یہ بھی بتلا۔ اب دیکھیں نا کہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس نے خود آ کے حضور کو بتلا دیا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کے ساتھ سب کچھ کیا، صرف جماع نہیں کر، اور وہ جماع بھی اس لیے نہیں کر سکا تھا کہ جب اس کو گرایا اور اس کے دو ٹانگوں کے درمیان میں بیٹھا تو اس کی خواہش ہی مر گئی ڈر کے مارے۔ اتنا بڑا، لیکن اللہ نے فرمایا اس کو نماز پڑھ لے، ہم نے معاف کر دیا۔ اللہ صحابہ کی غلطیوں کو معاف کر دیں، اور تم صحابہ کی غلطیاں اکٹھی کر کے کتابیں لکھو اور پھر کہو کہ ہم اہل سنت بھی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یاد رکھیں اللہ کے انبیاء معصوم ہیں، صحابہ معصوم ہیں، محفوظ ہیں، اولیاء اللہ انسان ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن جب اللہ کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اپنا ولی بنا لیتا ہے، تو پھر وہ بھی اللہ کی خاص عنایت میں آ جاتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، واللہ اعلم۔